الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحيها ولم يضحي فلن يقربن مصلانا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. وسئل: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بكل شعرة حسنة. فسئل: فما الصوف فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، یہ جو ایام چل رہے ہیں، پورے سال میں اللہ نے ان کو خصوصی اہمیت نصیب فرمائی. ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن یہ اللہ کے یہاں بڑے عظیم دنوں میں شمار ہوتے ہیں. یہ دن اللہ کو بہت پسند ہیں اور ان دنوں کی عبادتیں بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے علماء نے بیان فرمایا احادیث کی روشنی میں کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. شروع کے 9 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. راتوں میں شب بیداری، گریہ وزاری، اللہ کے سامنے توبہ، استغفار، ندامت کا اہتمام کرنا چاہیے. بالآخر کم از کم 9ویں تاریخ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کم از کم روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی وجہ سے اللہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور 1 سال کا اجر اور ثواب اللہ نصیب فرمائیں گے. تو ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو 9 تاریخ
عید کے دن سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے اس دن روزے کا اہتمام کیا جائے اور عید کے دن قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ قربانی ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری عبادتوں کو لازم و ضروری قرار دیا ہے۔ اس میں بعض عبادتیں بدنی ہیں، بعض عبادتیں مالی ہیں۔ تو ان مالی عبادتوں میں سے ایک عبادت قربانی ہے۔ جیسا کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، صاحب نصاب پر اپنے مال میں سے ایک مختصر حصہ اللہ کے نام پر دینا، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس میں مال خرچ ہوتا ہے تو یہ مالی عبادت ہے۔ تو اسی طرح ایک عبادت وہ قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم پر قربانی کو ضروری فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر قوم پر قربانی کو لازم و ضروری کیا تھا۔ البتہ جس انداز سے ہم قربانی دیتے ہیں یہ ہمارے اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کی ترتیب سے ہم قربانی دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان قوموں پر بھی قربانی واجب تھی، ضروری تھی، لیکن آج جو ہم انداز اختیار کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا یہ قربانی ایک عبادت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور بہت زیادہ شوق کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ مال اللہ نے دیا اور اللہ ہی نے قربانی کا حکم دیا، تو قربانی والی عبادت کو شوق سے ادا کریں۔ اس کا ایک اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک عبادت کو ایک الگ مقام نصیب فرمایا ہے۔ بعض عبادتوں کے الگ فضائل ہیں، بعض عبادتوں کے الگ فضائل ہیں، تو قربانی کے بے شمار فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور اہمیت جو ہے قرآن کی آیتوں سے، شریعت سے علماء بیان فرماتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے 12 قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی جگہ پر بار بار اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، لیکن حج کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، روزے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ چند ہی آیتوں میں، چند ہی رکوع میں اللہ نے حج اور روزے کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ نماز اور روزے زکوٰۃ کا تذکرہ بے شمار کیا گیا۔ تو اللہ نے ان دونوں کو اہمیت دینے کے لیے کہ کہیں میرے بندے یہ نہ سمجھے نماز اور زکوٰۃ کا تو بار بار تذکرہ یہ اہمیت والے ہیں اور حج اور روزے کا تذکرہ صرف چند جگہوں پر ہے، اس کی اہمیت کم ہے، ایسا کسی کے دل میں خیال نہ آئے۔ اللہ نے حج اور روزے کی اہمیت کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں انہی 2 عبادتوں کے ساتھ خاص کر دی ہے۔ روزے کا تذکرہ تو کم ملے گا، لیکن روزے کے بعد عید اللہ نے رکھی جس سے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ حج کے احکامات کی آیتیں کم ہیں، لیکن حج کو اللہ نے عید کا سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ تو تذکرہ تو کم تھا، لیکن 2 عیدیں اللہ نے اس میں طے کر دی جس سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔
کہ حج کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ کم سے کم بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ اس حاجی کو ضرور جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو اب ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، ہر آدمی مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتا، بہت ساروں کے حالات ہیں، مجبوریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ حج کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ میرا ہر بندہ حج نہیں کر سکتا، لیکن حج کے کچھ اعمال تو کرے اور حاجیوں کی کچھ نقالی تو کرے اور اس کی مشابہت کر کے اجر و ثواب کو حاصل کرے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ حج نہیں کر سکتے، وہ قربانی کریں گے اور قربانی کر کے حاجیوں کی نقل کریں گے اور اللہ کی اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو کہا گیا جو بھی قربانی کرنے والے ہیں کہ آپ حج نہیں کر سکتے، احرام کی پابندیاں آپ پر نہیں عائد ہو سکتی، لیکن کم سے کم حاجیوں کی نقل کرتے ہوئے 1 تاریخ سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے بال بنانا، ناخن کاٹنا، ان چیزوں سے احتیاط کر لیا جائے اور گویا کہ احرام کی پابندیوں کی نقل اور مشابہت کر کے اجر و ثواب حاصل کر لیا جائے۔ تو ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، تو حاجیوں کی جو عبادتیں ہیں، جو حج کے ارکان ہیں، بعض چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے عام کر دیا کہ وہ عمل کریں، قربانی کریں اور قربانی کرنے والے احرام کی پابندیوں کی نقل کریں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ لہٰذا ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ قربانی کوئی آدمی کرتا ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قربانی کو دل کی گہرائیوں سے کرے، اسے بوجھ نہ سمجھے، یہ ضروری عبادت ہے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة لأن يضحيها ولم يضحي فلن يقربن مصلانا، کہ جسے قربانی کی استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ قربانی کے کرنے پر فضیلتیں بیان کی گئی، نہ کرنے پر وعیدیں بیان کی گئی۔ اگر وہ فضیلتیں ہمیں معلوم ہو جائیں اور وہ وعیدیں ہمیں معلوم ہو جائیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اب یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ہم ادا کرتے ہیں قربانی، تو ہمیں اس میں کیا ملے گا، ہمیں اس قربانی سے کیا نفع ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے جو جانور کے بدن پر ہے اللہ ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی نصیب فرمائے گے۔ کتنے بال ہوتے ہیں جانور پر، بکرے پر، دمبے پر کتنے بال ہوں گے؟ کون گن سکتا ہے؟ کون شمار کر سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کا اجر یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا فَمَا الصُّوفُ فِيهَا یا رسول اللہ،
कुर्बान जाए सहाबा किराम पर बातें खोल कर ऐसी वाज़ेह कर दी, क़यामत तक आने वालों को एक नमूना बन जाए। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, बाज दुम्बे होते हैं, बाज भेड़ ऐसे होते हैं, उन पर बाल नहीं होते, ऊन होता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर बाल ना हो, ऊन हो, तो उस पर क्या मिलेगा हमें? बाल है तो हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी, लेकिन बाल ना हो तो क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया, बिकुल्ली शअरतिन मिनस्सूफी हसना, कि अगर बाल नहीं है, ऊन है, तो ऊन के एक एक रेशे पर अल्लाह एक नेकी नसीब फरमाएगी। एक एक रेशे पर अल्लाह एक एक नेकी नसीब फरमाएगी। ये अजर सवाब कुर्बानी का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के दिन और कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर पसंदीदा कोई इबादत है तो कुर्बानी वाली इबादत, खून बहाने वाली इबादत। ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत उन दिनों में वो कुर्बानी करना। और एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाता है, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। अभी जानवर का खून जो है जमीन पर नहीं गिरा, उससे पहले अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल कर लेते हैं और अल्लाह उस पर अजर व सवाब नसीब फरमाते हैं। कितना बड़ा इनाम है। और एक रिवायत में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ये कुर्बानी के जानवर लाए जाएंगे। और हदीस में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर भी आएंगे, उनके सींग को भी लाया जाएगा, उनके बालों को भी लाया जाएगा, और उनके नाखून और खुरों को भी लाया जाएगा, और अल्लाह उस पर अजर व सवाब नसीब फरमाएंगे। तो उलमा ने फरमाया, यहाँ सोचने की बात है कि जानवर का गोश्त, बकरे का, ऊंट का, गाय का गोश्त तो हमने खाया या दूसरों को खिलाया, इस पर तो हमें सवाब मिल रहा है। जानवर ज़िबा किया, गोश्त हमने खाया या दूसरों को खिलाया, सदका किया, इस पर तो सवाब मिल रहा है। लेकिन नाखून हमने इस्तेमाल नहीं किए जानवर के, और किसी को सदका भी नहीं किया। जानवर के सींग न हमने इस्तेमाल किए, न किसी को सदका किया। जानवर के चमड़े के बाल न हमने इस्तेमाल किए, न दूसरे को सदका किया। तो हदीस में यह बयान फरमाया, कुर्बानी का जानवर अल्लाह को इतना पसंद है, उसका इतना सवाब मिलेगा। जो चीजें इस्तेमाल में आई उनका भी सवाब है, जो चीजें न तुमने इस्तेमाल की न किसी और को इस्तेमाल के लिए दी, उसका भी सवाब अल्लाह तुम्हें नसीब फरमाएगी। इसलिए साफ अल्फाज में हुजूर ने फरमाया, जानवर के सींग भी हशर में लाए जाएंगे क़यामत में, उनके नाखून और खुर भी, बाल भी जो इस्तेमाल में नहीं आए उस पर भी अजर मिलेगा। तो कुर्बानी कितनी अहमियत वाली इबादत होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात तो हम जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अक्सर हालात और फक्र और फाका तंगी के गुजरे हैं। हाँ, बहुत सारे मर्तबा बेशुमार माल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन हुजूर ने जमा नहीं किया, हुजूर ने उसे बाकी नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के बंदों पर हुजूर ने खर्च कर दिया, माल जमा नहीं किया। कई मर्तबा बहुत ज्यादा माल और दौलत की फराकी भी आई है, लेकिन अक्सर हुजूर की जिंदगी के हालात वो जो है फक्र और फाके के, सादगी के साथ हुजूर ने जिंदगी गुजारी। हमारे में से आज के मुसलमानों के हालात के एतबार से बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो हुजूर की जिंदगी के उन हालात से मुशाबहत रखते हो, वरना तो हुजूर की जिंदगी की सादगी आज के गरीब से गरीब मुसलमान से भी कमतर थी। ऐसी सादगी के साथ हुजूर जिंदगी गुजारने के बावजूद, माल जमा न करने के बावजूद, कुर्बानी का इतना एहतिमाम था कि मदीने में 10 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे तो हर साल हुजूर ने कुर्बानी की है। हालांकि माल नहीं होता, हालात हैं,
آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ لاک ڈاؤن تھا، فلاں تھا، کاروبار نہیں تھا اور حالات ہیں، ان حالات میں بھی کیا قربانی دینی چاہیے؟ ایسے پریشانیوں میں بھی کیا قربانی دینی چاہیے؟ تو آج جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، اس سے زیادہ حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے مدینے میں بھی، لیکن مدینے میں ہر سال حضور نے قربانی دی ہے۔ کوئی سال حضور کا قربانی کے بغیر نہیں گزرا۔ ان حالات میں بھی حضور قربانی دیتے تو اس کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آج کل کا بڑے سے بڑا مالدار کوئی بھی ہو، شاید ہمارے شہر نہیں پورے ملک میں بھی ہمارے کوئی ایسا ہوگا جو مالدار ہے، نفلی قربانیاں زیادہ دے رہا ہے، تو اتنی نہیں دیا ہوگا جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہٰذا آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے سفر کے واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں مینا میں 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے۔ حالانکہ حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 قربانیاں، اور وہ بھی 100 کون سی قربانیاں؟ بکرے کی قربانیاں، چھوٹے جانور کی قربانیاں نہیں دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بڑے جانوروں کی قربانی دی ہے حج میں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں قربانی کی اہمیت کیا ہوگی۔ تو آج ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 1-2 نفلی قربانیاں کوئی مالدار دیتا بھی ہوگا تو اپنے مرحومین کے نام پر، حضور کے نام پر، کسی اور کے نام پر زیادہ سے 1-2-3 حصے زیادہ لیتے ہوں گے، لیکن حضور نے 100 بڑے جانور یعنی 700 حصے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ادا فرمائے۔ تو اتنا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا کرے، اور آج ہم حضور کے نام لینے والے قربانی کو معمولی بہانوں سے چھوڑ دیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ قربانی یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضور کی شریعت میں ہمارے یہاں احناف میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ جس پر بھی قربانی واجب ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے خوش دلی سے ادا کریں۔ قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ خوش دلی نہیں ہوتی، بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک عبادت ہے، اسے خوشی سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ خوشی سے ادا کریں قربانی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم خوشی سے ہی کرتے، ہم بوجھ نہیں سمجھتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اسے پہچاننے کی بھی کچھ نمونے ہیں، وہ پہچاننے کی کچھ علامتیں ہیں کہ یہ قربانی کرنے والا خوشی سے کر رہا ہے، بوجھ سمجھ رہا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ قربانی تو دیتے ہیں، جانور کو پالنا کو ان کو دل نہیں ہوتا، جانور دیکھنا بھی دل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جانور دیکھتے بھی نہیں کہ ہمارا کون سا جانور ہے، پہلے سے دیکھنے کا بھی موقع نہیں ہوتا۔ اسے گھر میں لانا، باندھنا، اسے چارہ کھلانا، اسے پالنا 8-10 دن، ہفتہ بھر تقریباً، تاکہ اسے ایک محبت پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ جانور کو گھر لانا پسند نہیں، اسے دیکھتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا جانور کیسا ہے، اور قربانی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں عورتیں کہتی ہیں کہ گوشت جو ہے مت لاؤ، تھوڑا لاؤ جتنا ہم کھائیں گے، باقی سب وہی دے دو۔ کیوں؟ گھر گندا ہو جائے گا، گھر گندا ہو جائے گا۔ یہ بھی نشانی ہے کہ قربانی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں، علماء نے بیان فرمایا کہ قربانی کو بوجھ سمجھنا، کہ گھر گندا ہو جائے گا۔ ارے بھائی کیا ہوگا، ایک دن بہت سارے حالات ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، گھر گندا ہوتا ہے۔ اگر ایک دن قربانی کے لیے تھوڑا بہت خون گھر میں بہ جائے تو اسے خوشی سے برداشت کرے، اسے گندا سمجھنا اس کی بات نہیں ہے۔ دل میں قربانی کی عظمت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قربانی کو بوجھ سمجھنے کی، محبت نہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ معلوم کرتے ہیں کہاں حصہ سستا ہے۔ فلاں 3500، 4000، 5000، وہاں 2500، چلو 2500 کی جگہ ہم
دے دیں گے، چاہے 2-4 کلو گوشت کم آ جائے، وہ جانور کو 2 سال ہوئے نہ ہوئے وہ معلوم کرنے کی فکر نہیں، بس کیا ہوتا ہے تحقیق کرتے ہیں اور جہاں قیمت کم ہو وہاں حصہ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بوجھ سمجھ رہے ہیں اور بوجھ کو کم خرچے میں نمٹانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ علاقوں میں پوچھتے ہیں کہ کہاں کم خرچہ ہے، جو کم حصہ ہو وہاں دے دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں 3-4 ہزار روپے وڈیشہ میں، دوسرے بنگال میں، مدھیہ پردیش میں، فلاں جگہ پر 2000 میں حصہ ہے، چلو وہاں قربانی دے دیں گے اپنے علاقے کو چھوڑ کر۔ حالانکہ قربانی کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ ہم پالتے اس جانور کو، ہمارے آنکھوں کے سامنے اسے ذبح کرتے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے، کسی اور صوبے میں 2 پیسے بچانے کے لیے اڑیسہ وغیرہ میں قربانی دینا، یہ صاف نشانی ہے کہ ہمیں قربانی بوجھ لگ رہی ہے۔ اگر اسے ہم جو ہے دل سے کرتے، 2-4 ہزار روپے زیادہ ہو جاتے، آنکھوں کے سامنے کرتے، خود ذبح کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانور ذبح ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، تو حضرت فاطمہ کو کھڑا کر رہے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پردے میں رہتے ہوئے دیکھو یہ تمہاری قربانی کا جانور ہے جو ذبح ہو رہا ہے۔ جب ایک عورت کو حضور کہہ رہے ہیں کہ جانور جو ہے ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، اور آج بہت سارے ہمارے مسلمان مردوں کا حال یہ ہے کہ جانور ذبح ہوتے دیکھتے نہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں کہ ہم قربانی کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قربانی کو عبادت سمجھیں، اچھے سے اچھا جانور دیں، عیب نہ ہو۔ آج کل یہ بڑی فکر ہوتی ہے، ماشاءاللہ اچھی چیز بھی ہے، ہونی بھی چاہیے کہ جانور میں عیب نہ ہو، قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو، یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا جیسے قربانی کے جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، قربانی کرنے والے کے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عیب کیا ہے؟ کرنے والے کی نیت درست ہو اور مال حلال ہو۔ قربانی کرنے والے کی نیت درست ہو، میں دکھلاوے کے لیے نہیں بڑا بکرا لیا، اتنے ہزار کا لیا، خاندان میں میرا نام ہو جائے گا، اتنی بڑی گائے لیا، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے گی۔ لوگوں کو دکھلانا، نام و نمود، شہرت نہ ہو، اللہ کے لیے ہم قربانی کریں۔ کرنے والے کی نیت میں بھی عیب نہ ہو، جانور میں جیسے کمی نہیں ہونی چاہیے، کرنے والے کی نیت میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور مال بھی حلال ہونا چاہیے، حرام مال یا مشکوک مال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کو ہم عبادت سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، ہم تو جو ہے اپنے ایک جانور کو ذبح کریں، اسے ہو سکے تو تھوڑے دن پالنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، اور محبت کے ساتھ جو ہے اسے قربانی جو ہے کرنے کی فکر کریں، اور اس کے مسائل معلوم کریں، اس کے نہ دینے کی وعیدیں معلوم کریں۔ قربانی نہ دینے کی جیسا بھی بیان کیا، حضور نے فرمایا جو قربانی نہ دے طاقت کے باوجود، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب نہ آنا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، اور اس میں حضور نے کہا ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اپنے امت میں سے اسے باہر کر دیا۔ عیدگاہ کون جاتے ہیں؟ مسلمان جاتا ہے، عیدگاہ حضور کا امتی جاتا ہے، تو حضور نے کہا ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، تو ایسا کرنے والا، طاقت کے باوجود قربانی نہ دینے والا، وہ مسلمانوں میں سے اور حضور کی امتیوں میں سے کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لئے حضور نے کہا ہمارے عیدگاہ، اگر عیدگاہ کہہ دیتے تو بھی چل جاتا، لیکن حضور نے کہا ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی یہ ہم میں سے ایک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے کہ طاقت کے باوجود قربانی نہ کریں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں لاک ڈاؤن اور حالات کی وجہ سے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ قربانی نہیں کریں گے، مسائل ہیں۔ ایسا نہیں، جس کے پاس بھی مال ہے وہ قربانی کرے گا۔ مالک نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کے مقدار میں ضرورت سے زائد
عید کے دن اور بعد کے 2 دن ہے، 3 دن جو قربانی کے ہیں، ان 3 دنوں میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، مرد ہو کہ عورت ہو۔ بہت سارے عورتوں کا بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس سونا ہے، زیور ہے، لیکن جو ہے پیسے نہیں ہیں۔ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں سونا ہے، زیور ہے، پیسے نہیں، ہم قربانی کیسے کریں؟ تو یہی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب شوہر پر قرضہ ہو جاتا ہے، کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ عورتیں زیور بیچ کر بچے کا علاج کرتی ہیں، زیور بیچ کر شوہر کا قرضہ ادا کرتی ہیں۔ تو جب دوسرے اپنے کاموں کے لیے زیور بیچ سکتے ہیں تو قربانی کے لیے جتنی قربانی کی رقم ہے اتنا زیور بیچ کر ہی کیوں نہ ہو قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ زیور تو ہے پیسے نہیں ہے، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ ایسے عورتوں پر جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا یا چاندی ہے یا پیسے ہیں، ان عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، مردوں پر بھی قربانی واجب ہے، اور قربانی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ اس سے نصیب فرمائیں گے، اور اس کے نہ کرنے پر بہت بڑی وعید ہے، اس سے بچنے کی فکر کریں۔ اور بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے ذبح کو کیسے کرنا چاہیے، چمڑا کسے دینا چاہیے، یہ بہت سارے قربانی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں۔ بارہا ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے اور بھی اپنے علماء سے، جو ہے ائمہ سے، جو ہے مفتیان سے، دین کی جانکاری رکھنے والوں سے وہ مسائل معلوم کریں اور قربانی دینے کی فکر کریں۔ اور اگر جو ہے کوئی مسائل کی ضرورت پڑے تو رابطہ بھی ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ضرور مسائل بھی معلوم کریں اور قربانی بھی دینے کی فکر کریں۔ جن حالات میں ہم مال خرچ کریں گے اللہ ان حالات میں اور مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے قربانی میں کسی طرح سے کمزوری نہیں کرنی چاہیے، اس کے مسائل معلوم کر کے اسے ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان 10 دنوں کے ادب و احترام کی توفیق نصیب فرمائے، اور 9 تاریخ کے روزے کی جو فضیلت ہے اللہ ہم سب کو جو ہے اس روزے کے رکھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ آنے والے بقرعید کی تمام نعمتوں سے، خیر و برکتوں سے اللہ ہمیں اور پوری امت کو جو ہے آراستہ فرمائے، اور قربانی کے مسائل کو جان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے حضرات، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم کر لیں، بہت سارے حضرات نفلی قربانی بھی دیتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ مرحومین کے، اپنے والد، دادا وغیرہ جو انتقال کر گئے ان کے نام کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، دینا چاہیے، ان کو اجر و ثواب، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر، تو ان کے نام سے نفلی قربانی دینی چاہیے۔ لیکن علماء نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی، ایک بکرا تو ایک دمبا اپنی جانب سے ذبح کیا، اور ایک دمبا حضور نے یہ نیت کر کے ذبح کیا کہ میری امت میں جو غریب ہیں، قربانی نہیں دے سکتے، ان کی جانب سے میں ایک دمبا ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ان غریب امتیوں کی طرف سے ذبح کیا تھا جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ تو علماء نے بیان فرمایا یہ بھی حضور کی سنت ہے، جو مالدار ہے، نفل قربانی دے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک حصہ ایسا بھی لے لے، یہ نیت کر کے یہ حصہ یا یہ جانور ان امتیوں کی طرف سے میں نیت کرتا ہوں جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس میں ایک تو سنت پر بھی عمل ہوگا، دوسرا اتنا بڑا اجر و ثواب فرمایا کہ جتنی امت غریب ہے ہر امتی کو اس کا ثواب ملے گا۔ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو طاقت نہیں رکھتے قربانی کی، ان سب کی نیت کریں گے تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو پوری قربانی کا جو ثواب ملے گا اس کا اجر اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور ان تمام لوگوں کو جو قربانی کا ثواب ملے گا، اور قربانی کا ثواب کیا ہے کہ ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، تو لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اور ہر آدمی کو لاکھوں کروڑوں جو نیکیاں
قربانیاں ملے گی اس کا اجر اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے. تو والدین کے نام سے لیتے ہیں تو لے, یا پھر اس سال جو ہے والدین کے بجائے تو جو ہے, اور اگر اللہ نے طاقت دی تو والدین کے ساتھ ساتھ یہ ایک حصہ ایسا بھی لیں کہ جو امتی غریب ہے قربانی نہیں کر سکتے, میں ان کی جانب سے یہ حصہ قربانی کر رہا ہوں. تو یہ بھی نیت کر کے کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.